السلام علیکم آڈینس، آج بات کرتے ہیں ہم لوگ ایک بہت ہی افسوسناک واقعے کے بارے میں جو کہ پاکستان میں ہوا۔ ایک 5 سالہ بچی جس کا جو ہے ریپ کیا گیا ہے گنگا رام ہاسپٹل کے اندر، اس پہ ہم لوگ آج بات کریں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 5 سالہ بچی کا جو ہے وہ ریپ ہوا ہے گنگا رام ہاسپٹل میں، اور وہ جو ریپ ہے وہاں کے کسی ملازم نے کیا۔ کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو ہسپتال کے ایم ایس صاحب ہیں، انہوں نے مبینہ طور پر یہ بیان دیا ہے کہ اس طرح کا واقعہ یہاں پہ رونما نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جو ایک چیز اور ہوئی ہے حیرت انگیز طور پہ، وہ یہ تھی کہ جو ایم ایس صاحب تھے انہوں نے ماں اور بچی کو وہاں سے غائب کرا دیا، یعنی کہ وہ بچی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے نہ ہی وہ نظر آ رہی ہے نہ اس کی ماں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ معاملہ تھوڑا تشویشناک ہے کہ وہ آخر کہاں پہ غائب ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ بہت ہی اچھی چیز میں اس کو بولوں گی کہ ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ لوگ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ اس چیز پہ پروٹیسٹ کیا ہے۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے جو پنجاب کے ہیڈ ہیں وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے باقاعدہ اس اجلاس کی سربراہی کی ہے۔ ان کے دوستوں کچھ مطالبات تھے جو کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ ان لوگوں کے مطالبات یہ تھے کہ اس ماں کو اور بچی کو وہ جس بھی جگہ پہ ہیں ان کو ڈھونڈا جائے اور ان کو سامنے لایا جائے۔ یہ تھا ان لوگوں کا پہلا مطالبہ۔ دوسرا مطالبہ، اس بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی رپورٹ درج کرائی جائے، اور ان کا جو مطالبہ ہے یہ بڑی سختی سے تھا کہ رپورٹ لازمی طور پر جو ہے وہ ایم ایس صاحب کی مدیت میں درج کرائی جائیں، کیونکہ یہ سب کچھ ہسپتال کے ایک ملازم نے کیا ہے، اور جو ہسپتال کے ایم ایس صاحب ہیں ڈائریکٹر صاحب، وہ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک بچی کے ساتھ آپ کے ہاسپٹل میں اتنا سب کچھ ہوا ہے، ایک 5 سال کی معصوم بچی وہاں پہ سیف نہیں ہے، وہاں کے ینگ ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں وہ احتجاج پہ آ رہے ہیں، اور آپ جو ہے اس درندے کو سیو کر رہے ہیں، آپ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، الٹا آپ اس بچی کو اور اس کی ماں کو وہاں سے غائب کر رہے ہیں، اور آپ کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اس حد تک کوئی انسان کیسے جا سکتا ہے کہ اتنے بڑے عہدے پہ ہے اور وہ ڈاکٹر ہے، خود کو ڈاکٹر کہلوا رہا ہے، اور ایک بچی کے ساتھ اتنا بڑا ہوا ظلم وہ بندہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے جو ہے ظالم کو وہ خود سے جو ہے پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ تو وائی ڈی اے جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے، اس میں باقاعدہ طور پر میل ڈاکٹرز اینڈ فیمیل ڈاکٹرز نے پروٹیسٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹس تھے ان لوگوں نے بورڈز بنائے ہیں اور انہوں نے جو ہے پروٹیسٹ میں حصہ لیا۔ ایک افسوسناک چیز اور ہوئی ہے جس کا میں ذکر کرنا یہاں پہ لازمی سمجھوں گی۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت پڑھ رہی ہیں اور ہاسٹلائزڈ ہیں، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جو ہاسٹل کی وارڈن ہے، میرے خیال میں ڈاکٹر، ان کا نام جو ہے غالباً کچھ بتایا بھی کیا، مجھے اب ٹھیک سے یاد نہیں، آئی تھنک تسکین نام لیا انہوں نے، باقاعدہ ان کی جو ہے وہ ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے بچیوں کو دھمکی دی ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے پلے کارڈز نہیں بنانے، آپ لوگوں نے اس پروٹیسٹ کا حصہ نہیں بننا، آپ لوگوں نے اس پروٹیسٹ کے لیے نہیں لیکن جی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ماشاءاللہ ہر کوئی اویئر ہے کہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا، اور ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اس لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنا رائٹ جو ڈیسیجن ہے وہ لیا ہے، انہوں نے پروٹیسٹ میں حصہ لیا ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جس نے بھی بچے کے ساتھ یہ غلط کیا اس بندے کو سامنے لایا جائے، کیس کو آگے بڑھایا جائے اور اس پہ جو ہے کارروائی کی جائے۔ بات کچھ یوں ہے کہ ابھی ایک بچی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، کل کسی آن ڈیوٹی ڈاکٹر کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی انٹرنی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کوئی بھی وہاں پہ وکٹمائز ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو دبانا انتہائی غلط ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اس واقعے کو ڈاکٹر مومیتا والے واقعے سے جوڑ رہے ہیں۔ وہ انڈیا کا واقعہ تھا، یہ پاکستان میں چھوٹی معصوم بچی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، اور یہاں پہ کوئی ڈاکٹر انوالو نہیں تھا، بلکہ ہسپتال کا کوئی عملے کا آدمی تھا جو کہ وہاں پہ کام کرتا تھا، اس نے یہ سب کیا۔
بہرحال جو کوئی بھی تھا گنہگار تو گنہگار ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بول رہے ہیں کہ یہ اس سے بالکل مختلف ہے، یہ ایک اور کیس ہے۔ ڈاکٹر ممیتا کا نام لے کے اس کیس کو دبانے کی کوشش بند کی جائے۔ اور دوسری ایک چیز ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، میرے خیال میں مجھے بہت تعجب ہوا سن کے، اس طرح بھی ہوتا ہے، اتنا بڑا ہاسپٹل ہے اور اس میں اس طرح کی جو چیز ہے سامنے آ رہی ہے، مجھے تو بہت حیرت ہوئی ہے۔ مجھے ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ اس ہاسپٹل میں کیمراز انسٹال نہیں ہیں۔ جی ہاں، ایک اتنا بڑا ہاسپٹل پاکستان کا جس کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی یونیورسٹی سے اس کی ایفیلیشن ہے، وہاں پہ اب تک کیمراز انسٹال نہیں ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب سن کے مجھے تو شوق لگا۔ ہمارے یہاں ڈی ایچ کیو لیول کے ہاسپٹلس ہیں، ڈی ایچ کیو لیول کے ہاسپٹلس ہیں، ان میں جو ہے کیمراز انسٹالڈ ہوتے ہیں اور وہاں پہ کیمراز ہیں ہی نہیں کہ کتنا۔ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ ہاسپٹل میں باقاعدہ طور پر کیمراز جو ہیں وہ لازمی انسٹال کرائے جائیں اور پراپر ان کی سپرویژن کی جائے، تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہو سکیں، اور ہر روم میں اور ہر جگہ پہ الگ الگ سے جو ہے وہ کیمراز انسٹالڈ ہونا لازمی ہے، تاکہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ دوسری جو چیز انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے اگر ایم ایس صاحب جو ہیں اس واقعے کی ایف آئی آر کے لیے آگے نہیں آتے تو جو ینگ ڈاکٹر وہ بذات خود اس مقدمے میں جو ہے وہ انوالوڈ ہوں گے، یعنی کہ ان کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوگا، کیونکہ اس بچی کا باقاعدہ جو ہے وہ میڈیکل کیا گیا تھا اور یہ بات کنفرم تھی کہ اس بچی کا جو ہے وہ ریپ ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ بول رہے ہیں لازمی اس بچی کو جو ہے سامنے لایا جائے اور یہ سب جو ہے ختم کیا جائے۔ جو یہ سلسلہ ایک چلا ہوا ہے کہ مجرم کو پناہ دی جا رہی ہے، پشت پناہی کی جا رہی ہے، اور اس کو چھپانے کے لیے جو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس کے لیے بھی ڈاکٹرز پاکستان میں بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور اس وقت ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے تو یہ بہت جو ہے پازیٹیو چیز ہے لگی ہے، اور میرے خیال میں اس طرح کا اتحاد پاکستان میں ڈاکٹرز کا بہت زیادہ اچھا ہے، اور اس سے ایک یہ ہے کہ ڈاکٹرز گرو کریں گے، سیکنڈ جو ہے کرائم ریٹ اس فیلڈ میں کم ہوگا، کیونکہ دیکھیں آپ پہلے یہ ہوتا تھا لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے تھے ان فیلڈز میں، لیکن جیسے جیسے شعور آیا ہمیں پتہ چلا کہ فیمیلز کے لیے فیمیلز ڈاکٹرز ہونا بہت ضروری ہے، تو ہم نے جو ہے اپنی بچیوں کو ان فیلڈ میں لانا سٹارٹ کیا اور ہمیں اس فیلڈ کی اہمیت کا اندازہ ہوا، اور پھر ایک دنیا میں ہائپ سی بن گئی میڈیکل کی اور میڈیکل پروفیشنلز کی۔ لیکن پاکستان میں جس جگہ پہ حالات چل پڑے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ انڈیا کے حالات تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں، پاکستان میں بھی ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ شروعات جو ہے وہ بہت چھوٹے واقعے سے ہوتی ہے، اگر ہم اس کو سیریس نہیں لیتے تو پھر وہ زیادہ بڑی ہو کے آگے بڑھتی جاتی ہے، اور رزلٹ یہ ہوگا کہ لوگ اپنے بچوں کو میڈیکل فیلڈ میں نہیں بھیجیں گے۔ لہٰذا اس چیز کو جو ہے برقرار رکھنے کے لیے کہ ہماری خواتین جو ہے میڈیکل میں سرو کریں اور جو ہے عورتیں ان کو فیمیل ڈاکٹرز مل جائیں، اس لیے ہمیں اپنی بچیوں کو جو ورک پلیس پہ ہیں ان کو سیکیور کرنا ہے، ہم نے ان کی سیکیورٹی کے لیے جتنا ہو سکنا ہے کرنا ہے، اور جو میل ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس میں برابر حصہ لے رہے ہیں، اور اس بات کی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ بھی خواتین کے حقوق کے لیے برابر کے جو ہے وہ شریک ہیں، اور اس چیز کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہماری عورتوں کو سیکیورٹی دی جائے، ہماری بچوں کو سیکیورٹی دی جائے، ہمارے پیشنٹ سیکیور ہوں، ہماری ڈاکٹر سیکیور ہوں۔ اس سے اچھا جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہمیں امید بھی ہے کہ اس کیس کو ہائپ ملے گا، یہ میڈیا ہائپ لے گا، اور اس بچی کا جو مرکزی ملزم ہے اس کیس کا وہ لازمی جو ہے وہ سامنے آئے گا اور اس کو لازمی سزا دی جائے گی۔ میرے خیال میں ہم سب کو اس کیس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات پاکستان میں ہاسپٹلس میں ہونا بند ہو جائیں، اور سیکنڈ یہ کہ ہمیں اگر اس طرح کی چیزیں جو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ان پہ ہم لوگ جو ہے اپنا لازمی رائے دیں اور ان چیزوں پہ بات کریں، تاکہ جو لوگ ان چیزوں میں انوالوڈ ہیں ان کو جلد سے جلد سزا دی جائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے ٹھیک سے جتنا ہم سے ہو سکے ہم بولیں،
اور حق اور سچ کی آواز کو بلند کریں. شکریہ.